خواتین و حضرات، ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی تھی ٹیکنالوجی کے بارے میں، سوشل میڈیا کے بارے میں، ہمارے اس خصوصی پروگرام جوان تم چلے ہو کہاں کے اندر. اصل میں بات یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا کی ایڈکشنز ہیں، یہ ان کے نیگیٹو اثرات کیا ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بچہ جب اپنی گروئنگ سٹیج میں ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ ایسی سکلز ہوتی ہیں جو اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے اگر وہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آرگنائزیشن ہے P21 فاؤنڈیشن فار 21st سینچری لرننگ. وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، ہر سال وہ ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں کہ بھئی کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی سکلز ہیں جو ہمارے بچوں کو آنی چاہیے اگر وہ کل کو لیڈرز بن سکے. تو وہی کہتے ہیں کہ نمبر 1 پہ آپ کے پاس ہے کمیونیکیشن سکلز. بچہ جو ہے اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے، اورل سکلز ہونی چاہیے، اس کے پاس لیڈرشپ سکلز ہونی چاہیے، پرابلم سالونگ اس کو آنی چاہیے، اس کو ٹیم ورک آنا چاہیے. یہ وہ سکل سیٹس ہیں جو بچوں کو لازماً آنا چاہیے. ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے یہ کوئی 20ویں نمبر پہ آتی ہے. یعنی ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر سکلز اور آئی ٹی سکلز جو ہیں یہ ٹاپ پہ ہوں گی. نہیں، سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے جو بچوں کو سکھانے والی ہے وہ ہے کمیونیکیشن. بات یہ کہ یہ جتنی بھی سکل سیٹس ہیں جو ہمارے بچوں کو آنی چاہیے، یہ وہ سکلز ہیں جو کہ پریکٹس سے آتی ہیں. اب کمیونیکیشن سکلز کیسے ڈیولپ ہوں گی جی؟ تبھی ہوں گی جب آپ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے. جب بچہ سارا دن ڈیوائس پہ بیٹھا رہے گا تو کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ یعنی وربل کمیونیکیشن، اورل کمیونیکیشن، یہ بڑی ضروری چیز ہے. آپ جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو، چاہے آپ بزنس میں ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ گورنمنٹ سروسز کے اندر ہے، جہاں پہ بھی ہیں، کمیونیکیشن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا. تو بچہ جتنا زیادہ کمیونیکیشن کو پریکٹس کرے گا اتنا زیادہ وہ کمیونیکیشن میں اچھا ہوگا. یعنی کہ بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جو بھی خیالات ہیں، نظریات ہیں، وہ میں کیسے ایک اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. میں ایک آرگیومنٹ کیسے بلڈ کر سکتا ہوں، میں کسی کو کنونس کیسے کر سکتا ہوں. یہ اسکل اگر اس کو نہیں آتی تو بیچارہ زندگی میں بہت مار کھائے گا، چاہے وہ بزنس ہو، جاب ہو یا کوئی اور سیکٹر ہو. تو بچوں کو کمیونیکیشن سکلز سکھانا. نمبر 2، ان کو لیڈرشپ سکلز دینا. یعنی کبھی بھی کسی سچویشن میں کیسے آپ خود ایک انیشیٹو لیتے ہیں اور آپ لیڈرشپ رول کو ازیوم کرتے ہیں. لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ ایک ٹائٹل لگا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں بہت پھنے کھاؤں. وہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سڑک پہ جا رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ زمین کے اوپر کوڑا پڑا ہوا ہے تو وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کوڑے کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے، اور پھر باقی جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں وہ دیکھا دیکھی اس کو فالو کرتے ہیں. تو آٹومیٹکلی جس نے پہلے کوڑا اٹھایا وہ لیڈر بن گیا اور باقی سارے اس کے فالوورز بن گئے. تو یہ اسکل سیٹ جو ہے یہ بھی بچوں کو آنا چاہیے، کیونکہ جس بھی پیشے میں وہ جائیں گے کہیں نہ کہیں ان کو لیڈرشپ پوزیشن جو ہے وہ ضرور ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹیم ورک، کہ آپس میں ٹیم کے ساتھ کیسے کولیبریٹ کیا جاتا ہے. اس میں پھر آپ کی سپورٹس ایکٹیویٹیز اور اس قسم کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جب وہ آپس میں کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ڈفرینٹ گیمز کھیلتے ہیں جہاں پہ آپ کو دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اور ان کو آپ پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. اس سے انسان بہت سیکھتا ہے. تو صرف فون پہ بیٹھ کے یا اسمارٹ فون پہ بیٹھ کے یا آئی پیڈ پہ بیٹھ کے تو یہ سکلز نہیں آتی انسان کو. اسی طرح سے پرابلم سالونگ، کہ میرے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، اس کو میں نے سالو کیسے کرنا ہے. 21st سینچری میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایسے سبجیکٹس ہیں جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج سے 10 سال بعد ان میں سے 70 سے 80% جو ہے وہ نالج آبسلیٹ ہو چکا ہوگا. ہم خود یہ اپنی زندگی میں دیکھ چکے ہیں کہ ایک بندہ سول انجینئرنگ میں گیا اور جب تک وہ گریجویٹ ہوا اور آگے فیلڈ میں گیا تو اب ٹیلی کمیونیکیشن کا دور آ چکا ہے اور سول انجینئرنگ کی جاب جو ہے وہ بہت کم ہوگی. اب مارکیٹ ساری جو ہے وہ اب ٹیلی کام جابز اور آئی ٹی جاب سے جو ہے نا بھری ہوئی ہے. اسی طرح سے بہت ہزاروں ایگزامپل دی جا سکتی ہیں جہاں پہ اگر آپ کو پرابلم سالونگ نہیں آتی. اب یہ صرف کرونا کی مثال لے لیں آپ. کئی لوگ ہیں جن کا کرونا کی وجہ سے بزنس جو ہے وہ بہت ڈاؤن گیا، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماسک کا بزنس کیا، سینیٹائزرز کا بزنس کیا اور کوئی مختلف قسم کے بزنسز کو انہوں نے لیا، اور جہاں پہ دوسروں کو بہت نقصان ہوا ان کو بہت پروفٹ ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پرابلم سالونگ جانتے تھے، جن کو پتا تھا کہ ایک مسئلہ اگر آ جائے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے. ہاؤ ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. یہ بچہ کب سیکھے گا؟ جب آپ اس کو ایسی سچویشنز دیں گے کرنے کے لیے، سالو کرنے کے لیے، کہ کوئی بھی پرابلم اس کو لائف میں آتی ہے وہ اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے. یہ سکلز جو ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہے. آئی ٹی سکلز تو وہ 1 مہینے میں بھی سیکھ سکتا ہے. یقین کریں، آپ کسی یعنی بزرگ کو بھی اگر آپ آج اسمارٹ فون پکڑا دیتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں اس کو استعمال کرو، وہ تھوڑے دنوں میں سیکھ جائے گا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیسک سکل سیٹ ہے یہ بچوں کو سکھانا پڑھانا یہ بہت ضروری ہو چکا ہے. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ اگر ہمارے گھر میں ہمیں یا ہمارے بچوں کو یا ہمارے فیملی ممبرس کو سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہوئی ہوئی ہے، اسکرین ایڈکشن ہوئی ہوئی ہے، تو اس سے آخر بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ماں باپ کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ موبائل فون کا ایڈکٹ بن چکا ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ تو موبائل فون کے ایڈکٹ نہیں بن چکے؟ کیونکہ بچے اکثر اوقات اپنے ماں باپ کی امیٹیشن کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، جیسا وہ دیکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی کرتے ہیں.
تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں یہ سوچ کر کہ میری پوری زندگی جو ہے وہ اس موبائل فون کے ارد گرد گھومتی نہیں ہے، میری زندگی میں اور بھی بڑے کام کرنے والے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ گھر کے اندر کچھ گراؤنڈ رولز بنانے پڑیں گے۔ وہ گراؤنڈ رولز کیا ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی شام 6 بجے کے بعد کوئی بھی اپنا فون یوز نہیں کرے گا، ماں ہو یا باپ ہو یا بچے ہوں، شام 6 بجے کے بعد 7 بجے کے بعد کوئی ایک کٹ آف ٹائم لگا دیں، یہ نہیں کہ اب رات سونے سے پہلے تک بھی موبائل فون لے کے یا بستر میں سو رہے ہیں، کوئی ایک کٹ آف ٹائم لگا لیں کہ اس کے بعد کوئی شخص اپنا موبائل فون استعمال نہیں کرے گا۔ ایک اور رول یہ بنایا جا سکتا ہے کہ کھانے کی میز پہ جب ہم بیٹھیں گے اور ہم کھانا کھائیں گے اس ٹائم پہ کوئی اپنا موبائل فون کھانے کی میز پر نہیں لے کر آئے گا۔ باہر کے ملکوں میں کئی ایسے ریسٹورینٹس ہیں جو کہ جب آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس ایک باسکٹ ہوتی ہے اور وہ آپ ساروں کے موبائل فون اس میں ڈپازٹ کروا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے واپس جا رہے ہوں گے نا تو اپنا موبائل فون لے جائے گا، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ ہمارے ریسٹورینٹ میں آئیں تو آپ بجائے اپنے موبائل فون کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے ایک دوسرے کے ساتھ وقت سپینڈ کریں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کو اپنے گھر کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر آپ کے موبائل فونز کے اوپر، لیپ ٹاپس کے اوپر کس قسم کی اپلیکیشنز استعمال ہو رہی ہیں۔ کئی اس قسم کے پیرنٹنگ ٹولز مل جاتے ہیں، کئی اس قسم کی جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کی ایپس مل جاتی ہیں جو کہ آپ کا اسکرین ٹائم میجر کرتی ہیں کہ آپ کن کن ایپس پہ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں۔ ان کو کنفیگر کرنے کے، ان کو پروگرام کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں ایپ کے اوپر، مثال کے طور پہ واٹس ایپ ہے، مجھے دن میں صرف 30 منٹ دیے جائیں، 30 منٹ سے اوپر میں واٹس ایپ پہ نہیں رہنا چاہتا۔ یا فیس بک ہے، فیس بک پہ میں 15 منٹ سے اوپر نہیں رہنا چاہتا، میں جاؤں گا دیکھوں گا کچھ پوسٹ کرنا وہ پوسٹ کر دوں گا، اس کے بعد باہر یہ نہیں، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی ایپس ہیں نا یہ ڈیزائنڈ اس طرح سے ہیں کہ آپ اس پہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہیں۔ یعنی ایک زمانہ تھا جب انسان اگر ایک میگزین پڑھتا تھا، میگزین اٹھایا، میگزین کا ایک اس نے آرٹیکل پڑھا، آرٹیکل ختم ہو گیا، میگزین بند کر دیا، یا چلو میگزین پورا ہی بھی پڑھ دیا تو پورا میگزین بھی ایک مقام پہ جا کے ختم ہو جاتا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کو انفینٹ سکرولز ملتے ہیں، انفینٹ سکرول۔ آپ انسٹاگرام پہ جاتے ہیں، آپ سکرول کر رہے ہیں، یہ تا قیامت چلتا رہے گا، وہ آپ کو دکھاتا رہے گا اور آپ بیٹھے دیکھتے رہیں گے، 1 2 3 گھنٹے گزر کے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فیس بک پہ جائیں، سکرول کر رہے ہیں، انفینٹ سکرول ہو رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، چلتا جا رہا ہے۔ یوٹیوب پہ جا رہے ہیں، وہ سکرول کیے جا رہا ہے، وہ ریکمینڈڈ ویڈیوز دکھایا جا رہا ہے، کہیں تو انسان پھنسے گا آ کے۔ اسی طرح سے آپ کی جو گیمز ہیں، پب جی ہو گیا، فورٹ نائٹ ہو گیا، یہ بھی انفینٹ گیمز ہیں۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 2 لیول ختم کی اور گیم ختم ہوگی، نہیں، یہ آپ کھیلتے چلے جائیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے گزر کے پوری رات آپ نے لگا دی، پتہ ہی نہیں چلا وقت کہاں گیا۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ وقت کو ضائع کرنا جو ہے وہ موت سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے، اس لیے کیونکہ جب انسان کو موت آتی ہے تو صرف اس کا تعلق دنیا سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان وقت کو ضائع کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم واقعی میں اپنے گھر والوں کے لیے کیئر کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا، یعنی یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو ہم سب کو اپنے فیملیز کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہمارا ایک عجیب ایسا دور ہے جہاں پہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ تو گھنٹے گزار دیں گے، لیکن وہ لوگ جو ہماری زندگی میں سب سے اہم ہیں، اور وہ رب کی ذات جو کہ ان سے بھی اوپر ہے، اس کے ساتھ ہمارا ٹائم کتنا گزرتا ہے۔ ہماری ٹائم مینجمنٹ کا بھی سلسلہ سارا خراب ہو چکا ہے اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ تو ایسا کیجئے کہ سوشل میڈیا کو استعمال ضرور کریں خیر کے کاموں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ آپ کا رشتہ اللہ سے بھی ٹوٹ جائے، اپنے گھر والوں سے بھی ٹوٹ جائے، نہ آپ کو دنیا ملے نہ آپ کو آخرت ملے، اور انسان بربادی کے اوپر آ جائے۔ تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی ٹیکنالوجی کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کریں اور شر کے کاموں کے لیے بالکل استعمال نہ کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔